اچھا، تو حیدرآباد میں پچھلے 24 گھنٹوں میں نا کچھ واقعی پریشان کن واقعات ہوئے ہیں. جی ہمارے پاس ان سے متعلق کچھ رپورٹس ہیں. ایک موت کا معاملہ ہے، ایک بحران کی کیفیت، اور پھر جانوروں پر تشدد بھی. بالکل. آئیے ذرا ان خبروں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں شہر کے حالات کے بارے میں کیا بتا رہی ہیں. بالکل، یہ بظاہر تو شاید الگ الگ واقعات لگیں، لیکن ہو سکتا ہے ان میں کچھ مشترک پہلو بھی ہوں. چلیں پہلی خبر سے ہی شروع کرتے ہیں. جی. پہلی خبر ہے چکرپلی سے. وہاں ہفتے کے روز ایک علاقائی ٹی وی چینل کی اینکر تھیں، کوئی 40 سال عمر. وہ اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ حالت میں ملی ہیں. اور دروازہ اندر سے بند تھا، تو پولیس اسے یا تو خودکشی سمجھ رہی ہیں یا پھر کوئی مشکوک موت. یعنی فوری طور پر وجہ واضح نہیں ہے. بالکل. اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ خاتون کے والد نے کسی ایک شخص پر الزام لگایا ہے کہ وہ موت کا ذمہ دار ہے. اچھا، یہ تو پھر معاملے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے. جی ہاں. پولیس نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 174، یعنی جو ایسی اموات ہوتی ہیں جن کی وجہ فوراً معلوم نہ ہو، اس کے تحت کیس رجسٹر کر لیا ہے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا ہے عثمانیہ ہسپتال. دیکھیے، جب معاملہ کسی میڈیا پرسن کا ہو اور پھر ایسے الزامات بھی ہوں جی تو تفتیش پر دباؤ تو ہوتا ہے. اب پوسٹ مارٹم رپورٹ اور باقی جو شواہد ملیں گے ان سے ہی اصل صورتحال سامنے آئے گی. صحیح کہا. والد کا الزام تو یقیناً تفتیش پر اثر انداز ہو سکتا ہے، کم از کم عوامی توجہ تو رہے گی اس پر. بالکل. اچھا، اب چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف. یہ ذاتی بحران کی ایک بالکل ہی مختلف تصویر ہے. جی، یہ شنکر پلی کے قریب ہوا. وہاں ایک خاتون ہے، عمر کوئی 34 سال، لکھنؤ کی رہنے والی بتائی جاتی ہیں. تو مبینہ طور پر انہیں کوئی نوکری کا مسئلہ تھا، شاید نوکری چلی گئی اور طلاق بھی ہوئی تھی، تو وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی. اچھا. اور انہوں نے اپنی کار ریلوے ٹریک پر چڑھانے کی کوشش کی. ارے، یعنی خودکشی کی کوشش؟ جی، رپورٹس تو یہی کہہ رہی ہیں. خوش قسمتی یہ ہوئی کہ اس وقت کوئی ٹرین نہیں آ رہی تھی. اللہ کا شکر ہے. تو پولیس نے بچا لیا انہیں؟ جی ہاں، پولیس بروقت پہنچ گئی اور انہیں بچا لیا. انہیں پھر ایراگوڑا میں جو مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے IMH، وہاں داخل کرایا ہے. اچھا. اور ان کے خلاف خودکشی کی کوشش کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے. یہ ایک طرف تو پولیس کا فوری ایکشن قابل تعریف ہے، لیکن یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے شہر میں ذہنی صحت کی جو سہولیات ہیں، کیا وہ ایسے بحرانوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں؟ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. مطلب کیا مدد صرف تبھی ملتی ہے جب صورتحال اتنی بگڑ جائے؟ پہلے کیوں نہیں؟ بالکل، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. خیر، اب تیسرا واقعہ دیکھتے ہیں. یہ ایک اور طرح کا مسئلہ ہے، بے زبان جانوروں پر تشدد. ہاں، یہ ادی بٹلہ سے خبر ہے. وہاں 4 آوارہ کتوں کو مبینہ طور پر زہر دے کر مار دیا گیا. اور ایک 5واں کتا بھی ملا، لیکن وہ شدید بیمار تھا، زخمی حالت میں. اس کا علاج چل رہا ہے. اس پر جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں اور جو مقامی لوگ ہیں جانوروں سے محبت کرنے والے، انہوں نے بہت شدید رد عمل دیا ہے. ظاہر ہے، یہ تو بہت ہی افسوسناک حرکت ہے. اس پر کوئی قانونی کارروائی ہوئی ہے؟ جی. کیا پولیس نے کچھ کیا اس معاملے میں؟ ہاں، پولیس نے باقاعدہ FIR درج کی ہے. جو نیا قانون ہے، بھارتیہ نیائے سنہیتا، اس کی دفعات کے تحت، اور ساتھ میں پرانا جو PCA ایکٹ ہے، یعنی پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیملز ایکٹ، اس کے تحت بھی. اچھا. یہ قانونی کارروائی اہم ہے. یہ دکھاتا ہے کہ کم سے کم کاغذوں میں تو جانوروں پر ظلم کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. صحیح. لیکن اصل چیلنج تو ہوتا ہے ان قانونوں پر عمل درآمد کروانا اور جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا دلوانا. بالکل. تو اگر ہم ان تینوں واقعات کو دیکھیں، ایک مشکوک موت ہے جس میں جرم کا شبہ ہے، دوسری طرف ذہنی صحت کا شدید بحران اور انتہائی قدم اٹھانے کی کوشش، اور تیسرا جانوروں کے ساتھ یہ ظلم. یہ تو بالکل الگ الگ نوعیت کے لگ رہے ہیں. جی، بظاہر تو الگ ہیں، لیکن ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے قانونی یا انتظامی رد عمل. ہاں، یہ بات تو ہے. دیکھیں، پہلے کیس میں پولیس تفتیش کر رہی ہے، دفعہ 174 لگی ہے. دوسرے میں خاتون کو دماغی صحت کے دائرے میں داخل کرایا گیا، کیس بھی بنا. تیسرے میں FIR درج ہوئی. تو ایک طرح کا سسٹم کا رد عمل تو آیا ہے تینوں میں. لیکن یہ واقعات صرف انفرادی کہانیاں نہیں ہیں،
یہ ہمارے شہری نظام کے مختلف پہلوؤں کو بھی دکھاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جرائم کی تفتیش کا ہمارا طریقہ کار کیسا ہے، ذہنی صحت کی سہولیتیں کتنی مؤثر اور قابل رسائی ہیں، جانوروں کے تحفظ کے قوانین پر عمل کتنا ہو رہا ہے، یہ سب سوالات اٹھتے ہیں۔ صحیح۔ کیا یہ رد عمل صرف وقتی ہے یا ان سے کوئی مستقل حل نکلے گا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے حیدرآباد میں پیش آنے والے ان 3 واقعات کا جائزہ لیا، ایک اینکر کی پراسرار موت، ایک خاتون کی مایوسی میں اٹھایا گیا قدم، اور بے زبان جانوروں پر کیا گیا ظلم۔ جی۔ یہ واقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ایک بڑے شہر کے طور پر ہم ایسے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے، چاہے وہ کسی فرد کے ساتھ ہوں یا معاشرتی سطح پر ہوں، ہمارا پورا نظام کتنا تیار ہے۔ کیا ہمارے پاس صرف واقعات ہونے کے بعد رد عمل دینے والے انتظامات ہیں، یا مسائل کو شروع ہونے سے روکنے کے لیے بھی کوئی حکمت عملی، کوئی سوچ بچار موجود ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اسی سوال کے ساتھ آج کے اس تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔